اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین باب ثانی مباحث کلی. کل آپ کے سامنے کلی اور جزئی کے بارے میں بیان کیا گیا کہ یہ مفہوم سے تعلق رکھتے ہیں. خارج میں کوئی چیز منطق کی ان تعریفات کے مطابق خارج میں کوئی بھی چیز نہ کلی ہوتی ہے اور نہ جزئی ہوتی ہے، بلکہ مفہوم ہے کہ جو کلی یا جزئی ہوتا ہے. نمبر 2، بعض مفاہیم ایسے ہوتے ہیں کہ جو اگر انہیں خارج میں منطبق کرنا چاہیں یا ان کو خارج میں کسی وجود کے ساتھ متصف کرنا چاہیں تو وہ ایک سے زائد کے اوپر متصف ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں. بعض مفہوم ایسے ہوتے ہیں کہ جو ایک سے زائد کے اوپر منطبق یا متصف ایک سے زائد سے نہیں ہو سکتے. جو ایک سے زائد سے متصف نہیں ہو سکتا مفہوم یا ایک سے زائد سے منطبق نہیں ہو سکتا، اس کو مفہوم جزئی کہا جاتا ہے. لیکن بعض ایسے مفاہیم جاندار مفاہیم ہوتے ہیں، وہ ایک سے زائد اشیاء کے اوپر منطبق ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں. اس کو مفہوم کلی کہتے ہیں. جزئی کا تعلق حواس کے ساتھ ہے، کلی کا تعلق عقل کے ساتھ ہے. عقل کلیات کو براہ راست درک کرتی ہے اور جزیات کو عقل درک کرتی ہے، لیکن بالحواس، حواس کی مدد کے ذریعے سے. حواس کے ذریعے سے عقل انسان کی بات کی جا رہی ہے، حواس کے ذریعے سے عقل جزیات کو درک کرتی ہے. انسان حواس خمسہ سے جو کچھ بھی علم حاصل کرتا ہے، چاہے وہ تصویر انسان کے ذہن میں بنے اور انسان کا نفس اس صورت کو قبول کرے اور بیرونی جو خارج ہے وہاں سے وہ تصویر و صورت اس کے وجود میں منتقل ہو، ہر صورت میں وہ جزئی کہلائے گی. کیوں؟ یعنی اس وقت جزئی کہلائے گی جب حس کا استعمال کر رہے ہیں، حس کا استعمال منقطع ہو گیا اور عقل نے آ کے تجرید کی. ادھر ہی آپ کے سامنے دو نظریات پیش کیے تھے. نظریہ تجرید یا قشر، اس کو ابن سینا کی طرف نسبت دی جاتی ہے، شیخ الرئیس کی طرف. اور ایک نظریہ انتزاع تھا جو ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف جس کی نسبت دی جاتی ہے. شیخ الرئیس اس بات کے قائل تھے کہ حواس کے ذریعے سے انسان جو علوم حاصل کرتا ہے، معانی حاصل کرتا ہے یا صورت منعکس اس کے وجود یا ذہن پر ہوتی ہیں اور پھر قوت خیال اس کو محفوظ کر لیتی ہے، تو یہ مفہوم یا یہ صورت جو خارج سے اس کے وجود میں منتقل ہوا ہے، اگرچہ ابھی وہ صرف ایک ہی ذات کے پر منطبق ہو رہا ہے، لیکن وہ اپنے وجود میں کلی ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے. کیونکہ جب حواس کے ذریعے سے کوئی بھی چیز منتقل ہوتی ہے وہ قیودات کے ہمراہ منتقل ہوتی ہے. یہ نظریہ جو آپ کے سامنے ذکر میں آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں، یہ نظریہ فلاسفہ مشاء یا مناطقہ کا نظریہ ہے. حکمت متعالیہ اس سے تھوڑا سا اختلاف کرتے ہوئے تفصیل کو ذکر کرتی ہے. انشاءاللہ تعالی آپ نہایت الحکمہ میں اس کو تفصیلی پڑھیں گے، کیونکہ نہایت الحکمہ قیمتی ترین کتاب ہے فلسفے کی. بدایت الحکمہ میں ابتدائی طور پہ مطالب کو ذکر کیا گیا ہے، لیکن نہایت الحکمہ وہ اولا اسفار کے پیش نظر لکھی گئی ہے. نمبر 2، نہایت الحکمہ میں اقوال لا کے مناقشہ کیا ہے، باقاعدہ یعنی بحث مباحثہ موجود ہے. ایک نظریہ پیش کیا، اس کے اوپر اشکال، اس اشکال کا جواب علامہ نے دیا، پھر اشکال، پھر جواب. اس کے ذریعے سے سارے توہمات انسان کے وجود سے دور ہو جاتے ہیں. اب وہاں پر کلی جزئی کی بحث ہے نہایت الحکمہ میں، اور مفید اور اچھی بحث ہے. اور علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خاص نظریہ بھی ہے، مگر سے
ان کے شاگردوں میں سے بعض نے یا بعض محشین نے اس نظریے علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے نظریے کو قبول نہیں کیا، بہت ساروں نے قبول بھی کیا، لیکن گنجائش موجود ہے وہاں پر گفتگو کی تفصیلی۔ منطق کے اس دائرے میں یہ گنجائش ابھی موجود نہیں ہے، ہم نے بس موٹا موٹا نظریہ ادھر لینا ہے، کیونکہ منطق وہ میدان نہیں ہے کہ ہم فلسفے کی ابحاث یا فلسفی جہت سے ابحاث ادھر کرنے لگ جائیں۔ ہم نے اتنی معلومات لینی ہے کہ باب التعریف میں داخل ہو سکیں اور باب التعریف کے بعد جزء دوم پڑھیں، تاکہ عقائد، فلسفہ، اصول، حدیث، تفسیر ایک باب علوم کا ہمارے لیے کھل جائے۔ بس اتنی مقدار ابھی ہمیں منطق میں چاہیے، اس لیے منطق سے جو سازگار کلی جزوی کی بحث ہے وہ ملاحظہ کریں گے، اور میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ آخر میں تھوڑا سا اشارہ کر دوں گا، لیکن کلی جزوی کی بحث کے لیے یہ اہم ترین مقدمہ ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ انسان اس دنیا کے ساتھ کاملاً معاملہ حواس کے ذریعے کرتا ہے، ابتدائی معاملہ۔ لہذا حواس دنیا کے ساتھ، ہمارا رابطہ دنیا کے ساتھ کس چیز کے ذریعے سے ہے؟ حواس کے ذریعے سے ہے۔ حس ہے کہ جس کے سبب ہم اس دنیا سے رابطہ قائم کیے ہوئے ہیں، ابتدائی رابطے کی بات کر رہا ہوں، وائلہ عقلی پیمانہ بھی ہے، شہود کا بھی ایک مرحلہ ہے، انکار نہیں ہے اس کا، ابھی ہم ابتدائی مرحلے کی بات کر رہے ہیں۔ ہمارا ابتدائی مرحلہ سارا حواس کے ذریعے اس کائنات سے تعلق ہے۔ حواس ہم امانت دار، ایک ہم نے جاسوس قرار دیا گزشتہ گفتگو میں بھی، کہ جس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ جیسی خبر معلوم کرتی ہے ویسی پہنچا دے۔ صحیح کیا غلط کیا ہے یہ حواس نے نہیں دیکھنا، حواس کے پاس یہ سینس نہیں موجود کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، اس نے تو جیسی اسے ملی ہے ویسی نفس کو پہنچا دی، انتہائی امانت داری سے، خیانت نہیں کر سکتی یہ حس کسی بھی بندے سے خیانت نہیں کرتی، جیسی اس نے پائی خبر ویسی اس نے پہنچا دی۔ اب یہ نفس ہے کہ جس نے قضاوت کرنی ہے، نفس ہے کہ جس نے اس کے اوپر تحقیق کرنی ہے، نفس ہے کہ جس نے غور و فکر اور تدبر کرنا ہے اور پھر معنی کو لینا ہے۔ اس لیے جو حس کی دنیا تک رہتے ہیں یہ حیوانی دنیا میں سفر کرتے ہیں، کیونکہ حیوان اس دنیا میں معاملہ کائنات سے حواس کی بنیاد پہ کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ایک چھوٹی سی جگہ ہے لیکن بلی کو وہ بہت بڑی اونچی جگہ دکھائی دے رہی ہے، وہ اس چھوٹی سی جگہ سے نیچے چھلانگ نہیں لگائے گی، کیونکہ حس اسے یہ خبر دے رہی ہے وہ اتنا ہی رکھے گی، صحیح۔ اس کی بجائے انسان ہو، وہ پہچان لے گا یار میری نگاہ کمزور ہے، صحیح ہے، وہ کسی بندے سے پوچھے گا، حساب کتاب لگائے گا، ہوا چل رہی ہے، کیسی آواز آ رہی ہے، کوئی پتھر نیچے گرائے گا اس کی آواز سے اندازہ لگائے گا، وہ دیکھے گا زمین قریب ہے چھلانگ لگا دے، کیونکہ اللہ نے عقل دی ہے، وہ تحقیق کرے گا کہ یار میری حس جو ہے وہ صحیح خبر نہیں مجھے دے رہی، لہذا جو میرے پاس معلومات ہیں میں اس سے استفادہ کرتے ہوئے عقلی پیمانے پہ وہ معلومات حاصل کروں۔ حیوان کے پاس یہ صلاحیت نہیں ہے۔ نمبر 2، یعنی حس امانت داری سے ہم تک تمام کی تمام معلومات اور معنی پہنچاتی ہیں، اس میں حس خیانت نہیں کرتی، لیکن حس کی قوتیں مختلف ہیں۔ بعض اوقات حس صرف جسم کو درک کر سکتی ہے، غیر جسم حس سے درک نہیں ہو سکتا۔ مثلا ہم میں سے کسی کو درد ہو رہی ہو تو ہم جتنا بھی اس عضو کے اوپر ہاتھ لگائیں جہاں پہ اسے درد ہو رہی ہے، میں اور آپ درد محسوس کریں گے؟ حس کی پہنچ درد تک نہیں ہو سکتی، حس کی پہنچ غم تک نہیں ہو سکتی۔ غم اندر نفس کے برپا ہے، ایک بندے کو غم پہنچا ہوا ہے، دوسرا لاکھ اس کی تسلیاں دے، ہاتھ لگائے، اسے تھوڑا سا محبت سے پیش آئے، کوئی بھی طریقہ کار اس کے غم کا اس طور پہ مداوع نہیں ہو سکتا کہ حس کے ذریعے سے اس نے کھینچ لیا ہو وہ غم۔ لہذا حس کا تعلق کس سے ہے؟ اجسام سے ہے، جسموں سے ہے، اس لیے یہ پہلی اس کی قید و بند آ گئی۔ اجسام کے ماورا یا اجسام کے اندر جا کے گہرائی کے اندر جا کے رسائی حاصل کرنا، یہ حس کے باہر ہے، اختیار سے، قدرت سے باہر ہے۔ عقل کے پاس ایک قوت موجود ہے، میری اور آپ کی آنکھ اس دیوار کے پیچھے والی جگہ کو نہیں دیکھ سکتی، صحیح ہے، یعنی جو حقائق ہیں
لیکن عقل دیکھ سکتی ہے. اس لیے ظاہری آنکھوں سے نہیں دکھائی دیتی چیزیں، عقل سے چیزیں دکھائی دیتی ہیں. اچھائی ہے، برائی ہے، اور دیگر بہت ساری چیزیں. مگر ہمارے سامنے ایک بندہ کھڑا ہے، اب ہمیں اس کے نفس کے اندر کیا پتا کیا چل رہا ہے، آنکھ تو نہیں دیکھ سکتی نا. اسی لیے اگر کسی کو دوسرے کی شخصیت نظر آ جاتی ہے، آنکھوں سے تھوڑی نظر آتی ہے. جیسے بعض چیزیں معروف ہوتی ہیں نا، اگرچہ قصے کہانی کی صورت میں بعض اوقات معروف ہوتی ہیں، بعض اوقات حقیقت کی صورت میں. مثلا کسی کو بہت بڑا عارف باللہ ہے، اسے دوسرے کی حقیقت نظر آ جاتی ہے، تھوڑی آنکھ سے نظر آتی ہے. اس کا باطن ہے کہ جو درک کرتا ہے. آنکھ اس طرح سے چیزیں درک نہیں کرتی. آنکھ کی رسائی کوئی بھی ہو، وہ رسائی اس کی اجسام تک ہے، کسی کی بھی آنکھ ہو. عقل ہے. اسی لیے امام علی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کسی نے کہ آپ نے جس رب کی عبادت کرتے ہیں اسے دیکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں کیا ایسے رب کی عبادت کر سکتا ہوں کہ جسے میں نے دیکھا ہی نہ ہو. پھر فرمایا کہ یہ ظاہری آنکھوں سے اسے میں نے نہیں دیکھا، کیونکہ اس میں تو وسعت نہیں ہے، اس میں تو قدرت نہیں ہے. قلب کی آنکھوں سے میں نے دیکھا ہے. یہ قلب کی آنکھیں یہ والا عمل انجام دے سکتی ہیں. خلاصہ کلام کہ حس کیا ہے کہ وہ دنیا سے معاملہ کرنے کا ذریعہ ہے. ہمارا حس کے ذریعے سے بے شمار معنی، تصاویر، صورتیں وہ نفس کے اوپر منعکس ہو رہی ہیں. بہت ساری کو ہمارا نفس قوت عقل خیال کے ذریعے قابو کر پاتا ہے، بہت ساری اس پردہ ذہن سے مٹ کے رہ جاتی ہیں، فنا ہو جاتی ہیں. اب حس جب منتقل ایک شے کو کرتی ہے تو وہ تصور ہمیشہ مقید ہوتا ہے کئی چیزوں میں، زمان، مکان اور چند ذاتی مشخصات اس کے ہمراہ ہوتا ہے. مثلا میں نے اس موبائل کو دیکھا سامنے، اب میں آنکھیں بند کروں، یہی موبائل جب آئے گا نا تو یہ اطراف کی چیزوں کو لے کے میرے ذہن میں آئے گا. ایسا ہے یا نہیں؟ آپ اس کا تجربہ کر کے دیکھ لیں. کوئی درخت دیکھیں، مثلا ہم میں سے کسی نے بالفرض کسی نے زیارت بیت اللہ نہیں کی، خانہ کعبہ نہیں گیا. اب جب وہ پہلی دفعہ جائے گا تو کوشش ہوگی نا قریب جا کے دیکھوں میں. اب قریب جا کے دیکھے، اب دیکھنے کے بعد، سفر کرنے کے بعد، یا آپ لوگ ابھی ایران آئے ہیں جو پہلی دفعہ امام رضا علیہ السلام کی زیارت کا شرف حاصل ہوا، اور خدا کرے یہ ہر سال یا ہر مہینے اگر حاصل ہو سکتا ہے یہ سعادت حاصل ہو. اب جب آپ وہاں پر گئے تو پہلے جانے سے پہلے تخیلات میں بہت کچھ تھا، لیکن وہاں پہ گئے، جانے کے بعد اب آپ ادھر آئے. اب جب بھی حرم کا تصور آئے گا تو قیودات کے ساتھ آئے گا. ایسا ہے یا نہیں؟ کیا وہاں پہ ماحول تھا، لائٹیں تھیں، آپ کی اپنی کیفیت تھی، زمان مکان کے ہمراہ اور ذاتی مشخصات کے ہمراہ ایک تصور آتا ہے. اس لیے یہ جو زمان مکان ذاتی مشخصات ہے یہ ایک مفہوم کو مقید کر دیتے ہیں. یہ سبب بنتا ہے کہ وہ ایک سے زائد کے اوپر منطبق نہیں ہو سکتا. وَإِلَّا ہر بننے والا تصور اپنے وجود میں کلی ہونے کا ایک صلاحیت اور استعداد رکھتا ہے. میں یہ پھر اس لیے تکرارن یہ باتیں کر رہا ہوں کہ آپ کے ذہن میں رہے، ہم منطق کے مرحلے میں یہ باتیں کر رہے ہیں. جب آپ فلسفہ اسلامی، حکمت اسلامی میں جائیں گے تو ادھر گنجائش وسیع موجود ہے، اس کو بہت دقت میں جا کے آپ جائزہ لیں گے. اس لیے اس کتاب کی حد تک ہم نے معلومات کو رکھنا ہے. بس جب ہمارے پاس اب یہ مفاہیم آتے ہیں حواس کے ذریعے، وہ کلی ہوتے ہیں یا جزئی؟ لیکن جزئی ہونے کا سبب کیا ہے؟ یہی زمان مکان ذاتی مشخصات کے ہمراہ ہونا. اب عقل آتی ہے اور آ کے ان مشخصات کو اس مفہوم سے کنارہ کش کرتی ہے. یہ ابن سینا شیخ الرئیس کا نظریہ ہے. تجرید کرتی ہے، جرد یجرد و تجرید، ایک شے کو دوسری شے سے خالی کرنا. یہی علم صرف میں بھی آپ پڑھتے ہیں نا، مجرد اور مزید فی، مجرد جو زائد سے خالی ہو. صحیح. اسی یہ کلمہ شہریہ لینے کے لیے ایران میں استعمال ہوتا ہے، مجرد اور متعاہد. دو حصوں میں طالب علم کو تقسیم کر دیا جاتا ہے. مجرد وہ ہوتا ہے جو بیوی بچوں سے خالی ہے، البتہ اس طرح سے کہ نکاح نہیں ہوا.
نکاح ہوا ہو اور تب بھی وہ خالی یعنی پاکستان میں ہے تو وہ کل مجرد ہوتا ہے، لیکن اسے وہ شادی شدہ ہی شمار کرتے ہیں. بس مجرد خالی ہونا. یہاں پہ کیا عقل آ کے کرتی ہے؟ وہ خالی کرتی ہے، ہٹاتی ہے ان مشخصات کو. کہ مشخصات قابل تجرید ہوں تو تب بھی ہٹائیں گے نا، اگر قابل تجرید نہ ہوں تو نہیں ہٹا پائیں گے. قابل تجرید ہوں تو انہیں ہٹائے گی. ہٹانے کے بعد جو آپ کے پاس اب مفہوم اس کی ذاتیات کی صورت میں رہ جائے گا، کیونکہ ذاتیات کو نہیں ہٹا سکتی. جس اجزاء سے وہ مفہوم یا ذات وجود میں آئی ہے، اگر وہ ذاتیات میں سے ایک جز بھی ہٹا دیا وہ تو منہدم ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی شے. بس ہمیں یہ پتہ لگ گیا کہ جن چیزوں سے تجرید کرے گی وہ اس کی ذاتیات نہیں ہے، یہ یقینی بات ہے. بس جزئی مفہوم ہمارے ذہن میں ایک حس کے ذریعے سے مفہوم آیا، وہ مشخصات کی وجہ سے مقید تھا، اور مقید ہونے کی وجہ سے جب خارج میں باہر نفس سے باہر ہم نے اسے منطبق کیا تو ایک سے زائد پر منطبق نہیں ہوتا تھا. عقل آئی، اس نے ان مشخصات کو ایک طرف کر دیا. جب ایک طرف کیا تو جو قیود سبب بن رہی تھی کہ یہ صرف ایک ہی خارج میں وجود کی پر منطبق ہو، اس نے اس کو اس قابل بنا دیا کہ اب کئی ایک سے زائد کی پر منطبق ہو. واضح یہ بات. یہ نظریہ تجرید کہلاتا ہے. نظریہ انتزاع کہ اس کی طرف پہلے بھی اشارہ ہوا کہ وہ نظریہ یہ ہے کہ خارج میں جب ایک شے موجود ہے اور حواس سے ہم نے اس سے رابطہ قائم کیا، جب حواس نے اس کی صورت کو منتقل کیا، وہ شے کاملاً منتقل ہوگی یا شے اپنی جگہ پہ باقی تھی؟ باقی تھی. اس کی صورت منتقل ہوئی، لیکن کہاں پہ منتقل ہوئی؟ حصے مشترک پر منتقل ہوئی. یہ سابقاً ہم پڑھ چکے ہیں. حصے مشترک سے جب قوت خیال نے لیا تو حصے مشترک میں اسی طرح وہ صورت باقی تھی جیسے خارج میں باقی تھی، لیکن قوت خیال نے اپنے مرحلے اور مرتبے کے مطابق اس صورت کو لے لیا. لہذا وہ قوت خیال کے اوپر وہ صورت فائز ہے. وہ حصے مشترک میں بھی ہے، وہ خارج میں بھی ہے. خارج والی صورت نہیں کامل ہمارے پاس، خارج کی میں موجود شے منتقل نہیں ہوئی، اس کی صورت منتقل ہوئی. جو حصہ مشترک میں پڑی ہوئی ہے وہ منتقل نہیں ہوئی، اس سے ایک صورت منتقل ہوئی ہے ترقی کر کے پھر قوت خیال میں ترقی کر کے جو موجود ہے مفہوم یا معنی یا صورت یا تصور، وہ ترقی کر کے مرحلہ عقل کے اوپر فائز ہوا. جب مرحلہ عقل پر فائز ہوا تو وہ قوت خیال والا اپنی جگہ پہ ہی باقی ہے، لیکن ایک مرحلہ عقل تک ایک اور اس کو ترقی کر کے لیا. اسے کہتے ہیں انتزاع. انتزاع کا اردو ترجمہ ہوتا ہے لینا. حس نے لیا خارج سے، حصہ مشترک تک پہنچا. قوت خیال نے لیا حصہ مشترک سے، قوت عقل نے لیا قوت خیال سے. یہ انتزاع کا نظریہ ہے. اور قوت عقل تک جب ایک مفہوم پہنچتا ہے تو تب کلی ہوتا ہے، اس سے پہلے وہ مراحل اس کے کہلاتے ہیں. آئیں اب ہم کتاب کی طرف رجوع کریں کہ تعریف ہمارے سامنے واضح ہو گئی کہ کلی مفہوم کیسے بنتا ہے. اور یہ پہلے بھی ابتدائی منطق میں یہ مفہوم آپ کے سامنے، یہ مطلب آپ کے سامنے ذکر کیا جا چکا ہے کہ ایک مفہوم کلی کیسے بنتا ہے. صحیح تفصیلی طور پہ ہم نے اسے وہاں پر ملاحظہ کیا تھا ذہن کی بحث کے دوران. یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بعض ایسے مفاہیم ہیں کہ جو صلاحیت تو رکھتے ہیں کہ ایک سے زائد کے اوپر منطبق ہوں، لیکن خارج میں ان کا اصلاً کوئی مصداق ہی نہیں ہے. اب وہ کلی ہیں یا جزئی. اسی طریقے سے بعض ایسے مفاہیم ہیں کہ وہ ہیں جزئی لیکن عقل فرض کر کے اسے کلی بھی بنا سکتی ہے. جیسے زید، یا آپ کے ذہن میں آپ کے والد کا تصور، لیکن آپ یہ ذہن میں خیال کر سکتے ہیں نا 1000 میں نے والد کے اشخاص ذہن میں بنا دیے. صحیح. یا بھائی ہے 1000
آپ نے اس کو بھائی بنا دیے ذہن میں تصور کر کے. مختلف انسان اس طرح سے چیزیں پیدا کرتا ہے. مثال کے طور پہ اجتماع النقیضین. اب اجتماع النقیضین ایک مفہوم ہے یا نہیں؟ دو نقیضوں کا جمع ہونا. پیچھے ہم نقیض کی تفصیلی بحث پڑھ چکے ہیں. دو نقیض کا جمع ہونا خارج میں تو واقع نہیں ہو سکتا نا. بس یہ مفہوم خارج میں کہیں منطبق ہوگا نہیں. اسی طرح عدم مطلق ایک مفہوم ہے یا نہیں؟ خارج میں کہاں پر منطبق ہوتا ہے؟ کہیں ہو ہی نہیں، کیونکہ خارج میں تو شے وجود میں رکھتی ہے. وجود نہ ہو تو اسے عدم کہتے ہیں نا. جو چیز موجود ہی نہیں ہے اس کے اوپر کوئی مفہوم منطبق ہو سکتا ہے؟ تو سر یہ اب کیا ہے؟ مفاہیم کلی ہیں یا جزئی ہیں؟ شریک باری تعالی، اللہ کا کائنات میں کوئی شریک ہے؟ نعوذ باللہ کوئی شریک اصلاً وجود میں ہی نہیں آ سکتا اللہ کا کوئی شریک کہ جو اللہ سے شراکت کرے، ناممکن ہے. لیکن مفہوم اس کا موجود ہے. اس لیے یہاں پر اس طرح کے جو اشتباہات ہیں یا اس طرح کی مثالیں ہیں اس کے لیے انہوں نے ایک قید لگائی وَلَوْ بِالْفَرْض، اور وَلَوْ بِالْفَرْض کی قید لگا کے یعنی اگرچہ فرض کرنے کی جہت سے ہی کلی جزئی کیوں نہ ہو، ضروری نہیں ہے کہ خارج میں ہی منطبق ہو. یعنی وَلَوْ بِالْفَرْض کہہ کے انہوں نے صلاحیت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اگر ایک ایسا مفہوم ہے کہ جو ایک سے زائد منطبق ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے، اگرچہ خارج میں کہیں پر بھی منطبق نہیں ہو رہا، تب بھی اسے مفہوم کلی کہیں گے. اور اگر ایک ایسا مفہوم ہے کہ جو ایک سے زائد کے اوپر منطبق ہونے کی اصلاً صلاحیت ہی نہیں رکھتا اور اس کے مد مقابل خارج میں کوئی بھی مصداق موجود نہیں ہے، تب بھی وہ مفہوم جزئی کہلائے گا. اس لیے وَلَوْ بِالْفَرْض مرحلہ ذہنی کی طرف اشارہ ہے. یہ تکمیلہ تھا کلی جزئی کی بحث. کسی صلاحیت کے اعتبار مثلا اس میں اختلاف ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات. اب ذات باری تعالیٰ کے اعتبار سے ایک مفہوم تو موجود ہے، یعنی اس طور پہ مفہوم موجود ہے کہ ہمارا کوئی رب ہے، اللہ کی ذات ہے کائنات میں. یہ مفہوم کلی ہے یا جزئی؟ بعض نے اسے کلی کہا ہے کہ واجب الوجود کے تحت یہ آتا ہے. بعض نے جزئی کہا ہے کہ متشخص ہے اور جزئی ہوتا ہے. بعض نے کہا ہے کہ نہ کلی ہے نہ جزئی ہے، کیونکہ کلی جزئی کون سی بحث ہے؟ مفہوم کی. اور ذات باری تعالیٰ کا تعلق ہے وجود کی دنیا سے، اصلاً وہ ذہن میں سما ہی نہیں سکتا. وجود میں وجود ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کائنات پہ موجود ہے، احاطہ اللہ کی ذات نے کیا ہوا ہے. اس لیے یہ والی کلی جزئی کی بحث ہے ذہن انسانی میں، مفہوم میں. یہ تین قول ہیں کہ انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے. اسی طریقے سے آپ اجتماع النقیضین کہتے ہیں. اب یہ تو کائنات میں کہیں نہیں پایا جاتا، لیکن ایک مفہوم کلی ہے یا نہیں؟ دنیا کے ہر ہی علم میں یہ والا ضابطہ جاری ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ اب یہ مفہوم کلی ہے، صلاحیت رکھتے ایک سے زائد کے پر منطبق ہو، ولو اس کے مد مقابل خارج میں کوئی مفہوم موجود نہیں ہے. عدم ہے، شریک باری تعالیٰ ہے، اس طرح کے کئی مفاہیم ہیں. بہت سارے ایسے مفہوم ہیں کہ وہ کلی ہیں لیکن خارج میں ایک مصداق ہے. جیسے علم کلام میں واجب الوجود پڑھتے ہیں آپ، یعنی وہ وجود جس کا ہونا واجب ہے اور کوئی اس کا سبب نہیں ہے، اس کا سبب کوئی بھی نہیں ہے، یعنی اس کا ہونا ہر صورت میں ضروری ہے. عقل یہ بات کہتی ہے، حقائق کو دیکھ کے، حقائق کا مشاہدہ کرنے کے بعد، عقل کی جہت سے حقائق کا مشاہدہ کرنے کے بعد ایک حقیقت کو جان لیا، نہ کہ فرض انسان نے ذہن میں کیا کوئی واجب الوجود کا. اس کائنات میں حقائق کے اوپر جب غور کیا تو یہ بات نفس انسانی کو پتہ لگی کہ اس کائنات میں ایک ذات کا ہونا واجب ہے، ایک وجود ایسا ہے جس کا ہونا ضروری ہے. ممکن نہیں ہے کہ وہ نہ ہو، ممکن نہیں ہے کہ کوئی اس کا سبب ہو، ممکن نہیں ہے کہ وہ کسی کا محتاج ہو. اس لیے واجب الوجود کی خصوصیات ہیں. اب جب حقائق دیکھ کے ایک مفہوم کو اخذ کیا اور اس کو عقل نے درک کیا، کیونکہ عقل جسے درک کرے وہ کلی ہوتا ہے، تو یہ کلی مفہوم
واجب الوجود خارج میں جب منطبق کریں ایک سے زائد کے اوپر منطبق ہوتا ہے؟ کتنے کے اوپر منطبق ہوتا ہے؟ صرف ایک ذات کے اوپر منطبق ہوتا ہے اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے، کیونکہ ان خصوصیات کی مالک وجود کائنات میں صرف اللہ کی ذات ہے، اس لیے واجب الوجود مفہوم کے اعتبار سے کلی ہے، لیکن مصداق کے اعتبار سے صرف ایک ذات کے اوپر وہ منطبق ہو رہا ہے، اس لیے انہوں نے ولاؤ بالفرض قید لگائی ہے۔ ذہنی طور پہ آپ اس میں گنجائش پیدا کر لیں، کوئی عیب نہیں ہے، لیکن خارج میں جب منطبق کریں گے تو آپ کے پاس عقلی طور پہ موانع موجود ہیں کہ جو آپ کو روک دیتے ہیں کہ ایک سے زائد کے پر یہ منطبق نہیں ہو سکتا۔ مفہوم کی جہت سے دیکھیں ایک سے زائد پر منطبق ہو سکتا ہے، لیکن جب خارج میں منطبق کرنے لگیں تو کئی معنی آ جاتے ہیں جو کہتے ہیں نہیں یہ کام نہیں ہو سکتا کہ ایک سے زائد کے پر منطبق ہو، جیسے شریک باری تعالی، اللہ تعالیٰ کا شریک ہونا یہ ایک مفہوم ذہنی ہے یا نہیں؟ تخیلات میں جا کے ایک مفہوم آپ گھڑ لیں، اب آپ اسے خارج میں منطبق ایک سے زائد کے پر منطبق ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا؟ خارج میں منطبق کرنا چاہیں تو کوئی فرد ایسا موجود ہے جس پر یہ منطبق ہو؟ ایک بھی فرد موجود نہیں ہے، اس لیے وہ مفہوم کلی اپنی جگہ پر کہلائے گا، اگرچہ خارج میں کوئی بھی اس کے اوپر کیوں منطبق نہیں ہوتا؟ مفہوم میں مسئلہ ہے، عقلی موانع ہیں کہ یہ اس نوعیت کا مفہوم خارج میں اصلاً پایا ہی نہیں جا سکتا، ممتنع الوجود ہے۔ عقل نے آ کے کہا کہ یہاں پر کوئی ایسا وجود اس عنوان سے بن ہی نہیں سکتا، امتناع ہے نہ کہ امکان ہے کہ شاید ہو جائے یا شاید وجود میں آ جائے، نہیں، شاید کی بات ہی نہیں ہے، امکان کی بات ہی نہیں، ممتنع ہے، اصلاً وجود میں ہی نہیں آ سکتا اللہ تعالیٰ کا شریک، تصور محال ہے، ناممکنات میں سے ہے۔ آئیے اس کی عبارت پڑھیں۔ اس کے بعد ایک ہے جزئیہ اضافی۔ جزئیہ اضافی یعنی اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کے پاس ایک مفہوم ہے، اس مفہوم سے اوپر ایک اور مفہوم ہے جامع، صحیح ہے؟ ایک مفہوم سے اوپر ایک اور مفہوم ہے، یہ جو اوپر مفہوم ہے اس کا دائرہ کار نیچے والے مفہوم کی نسبت وسیع تر ہے، بس یہ اوپر والے کی اضافت سے یہ والا مفہوم کیا کہلائے گا؟ اضافی، جزئی کہلائے گا اوپر والا، کیونکہ اوپر والا وسیع ہے، وہ نیچے والے مفہوم کی نسبت جامع ہے، اور نیچے والا اوپر والے کی نسبت سے تنگ دائرہ ہے اس کا، اس لیے یہ اضافت کی عنوان سے چھوٹا ہے نا، اوپر کی جہت سے دیکھیں تو اس کا دائرہ کار چھوٹا ہے، اس لیے اس کو جزئیہ اضافی کہہ دیا جاتا ہے۔ جزئیہ اضافی خود اس عنوان کے اندر ہی اس کی تعریف پوشیدہ ہے۔ کیوں جزئی ہے؟ اوپر کی نسبت سے، صحیح؟ ممکن ہے کہ خود جزئی نہ ہو، اوپر والے مفہوم کی نسبت سے اس کا دائرہ کار تنگ ہے، اوپر والے مفہوم کی نسبت سے اس کا دائرہ کار چھوٹا ہے، اس وجہ سے اس کی وہ جزئی کا اطلاق ہو رہا ہے۔ اضافی کیوں کہا؟ اس لیے کہ ہم اوپر کی طرف سے مقایسہ کر رہے ہیں، کسی اور جانب سے نہیں، یعنی اس کی ذات کو نہیں دیکھ رہے۔ ممکن ہے اس کی ذات کو دیکھیں، ممکن ہے جزئی ہو، ممکن ہے کلی ہو، ابھی ذات کو نہیں دیکھ رہے، اوپر والے مفہوم کی جانب سے دیکھ رہے ہیں، یعنی نیچے والے چھوٹے مفہوم کو ایک اس سے اوپر بڑے مفہوم کی طرف اضافت دیتے ہوئے، نسبت دیتے ہوئے، اس کی جہت کا اعتبار کرتے ہوئے ملاحظہ کر رہے ہیں، اس لیے اسے اضافی کہتی ہے۔ مثلا انسان کا مفہوم بڑا ہے یا حیوان کا؟ حیوان کا مفہوم بڑا ہے نا، انسان کا مفہوم حیوان کی نسبت سے چھوٹا ہے اور حیوان کا مفہوم انسان کی نسبت سے بڑا ہے۔ انسان مفہوم کلی ہے یا نہیں؟ مفہوم ایک سے زائد کے اوپر خارج میں منطبق ہوتا ہے۔ حیوان مفہوم کلی ہے یا نہیں؟ ایک سے زائد کے اوپر منطبق ہوتا ہے۔ انسان مفہوم جزئی تو نہیں ہے نا، لیکن اگر حیوان کی نسبت سے دیکھا جائے، انسان مفہوم انسان کا دائرہ کار تنگ ہے یا نہیں، اور حیوان کا دائرہ کار بڑا ہے، لہذا حیوان کی نسبت سے یہ جزئی اضافی کہلائے گا یا نہیں؟
کہلائے گا. ذات کے اعتبار سے کیا ہے؟ کلی ہے. اوپر کے بڑے مفہوم کی جانب سے دیکھیں تو کیا ہے؟ جزئی اضافی کہتے ہیں. اسی جزئی اضافی ہے کہ اعتباری چیز ہے. صحیح نہیں، ابھی میں مثال دوسری دے رہا ہوں. اسی طرح آپ ان مفہوم انسان کلی ہے اور مفہوم زید جزئی ہے نا. مفہوم زید کا دائرہ کار وسیع ہے یا مفہوم انسان کا دائرہ کار؟ اس تناظر میں مفہوم جزئی کیا ہے؟ زید. وہ خود بھی جزئی ہے اور انسان کی نسبت سے جزئی اضافی بھی ہے. پس زید خود جزئی ہے یعنی جزئی حقیقی ہے. اس کے اوپر اس جانب سے بعض نے یہ ضابطہ اخذ کیا ہے، جزئی حقیقی ہمیشہ ہمیشہ جزئی اضافی ہوگا. جزئی حقیقی ہمیشہ ہمیشہ اضافی ہوگا، لیکن جزئی اضافی ہمیشہ جزئی حقیقی ہوتا ہے. کبھی کلی بھی ہو سکتا ہے، کبھی جزئی حقیقی بھی ہو سکتا ہے. واضح یہ بات نہیں ہوئی؟ بات کہ جزئی حقیقی ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ جزئی اضافی بن سکتا ہے، کیونکہ اس سے نیچے کوئی اور ادنا مفہوم نہیں ہے. لیکن جزئی اضافی ہمیشہ جزئی حقیقی ہوتا ہے، بلکہ کبھی کلی بھی ہو سکتا ہے. یہ ہماری ٹوٹل بحث سے جزئی اضافی میں انشاءاللہ تعالی یہ عبارت ہم کل پڑھیں گے. ٹائم ابھی محدود ہے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.